السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، موقع غنیمت سمجھتے ہوئے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں عید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے خوشی کا پیشکش تحفہ ہے، گفٹ ہے ہم سب کے لیے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا بھی موسم، باران رحمت کا موسم بنا رکھا ہے، تو کہیں آ جا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے کہ ہر لمحے کو، ہر وقت کو وہ مفید بنائے۔ تو اس لمحے کو ہم لوگ مفید بنانے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے اس محفل میں فاضل کرام ہیں، بڑی شخصیات ہیں ماشاءاللہ، بڑے مقام ہے، اور دوسری جانب ماشاءاللہ یہ بھی متحرک شخصیات ہمارے سامنے، ہمارے درمیان بیٹھے ہوئی ہیں۔ تو ہم نے سوچا ان وقت کو ہم لوگ مفید بنایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سبھی کو عید کی مبارکبادی، اور تمام اہل ہند کو، دنیا کے مسلمانوں کو۔ تو اب کوشچن آنسر، سوال و جواب کا سلسلہ کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو محفل بیٹھایا گیا ہے تاکہ اس میں کچھ فکری بات بھی ہو، عوام کو، لوگوں تک کچھ بات بھی پہنچے، ہے نا؟ کیونکہ ابھی ماشاءاللہ ہم لوگ کام کر رہے تھے مکتب کو لے کر کے، جیسا کہ آپ سارے لوگ اس میں تھے، رائے مشورہ دے رہے تھے کہ مکتب کا نظام کیسے چلے، اصول کیا ہو۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہم وہ قوم ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا ہی ہے کہ دنیا میں کام کرنے والے رہیں ہر وقت۔ خوشی کا وقت دیا ہے لیکن اس میں بھی آپ کام کریں۔ رمضان دیکھیں، روزے کا موسم رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متحرک رمضان میں ہوا کرتے تھے۔ رمضان میں بڑی بڑی فوجیں بھیجی آپ نے، حالانکہ رمضان میں ہم لوگ کام ادھورا کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، لیکن رمضان میں اور زیادہ کام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو ہمارے سامنے ماشاءاللہ حافظ عبداللہ صاحب، جو بہت ہی متحرک نوجوانوں میں سمجھ لیجیے کہ اس وقت ایک بہت بڑی امید ہے ماشاءاللہ، اور ایک ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کتنا متحرک ہے، کتنی مقبولیت ان کی ہے ماشاءاللہ، وہ ادارے والے جان رہے ہیں، گاؤں والے جان رہے ہیں، خاص طور سے میں اور ہم لوگ ان سے جڑے ہوئے جان رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی امید ہے، انشاءاللہ ان کے ذریعے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی، یہ پوری امید ہے۔ تو حضرت آپ سے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، نوجوانوں کے لیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کام کریں نوجوان، کیا رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے آج کے اس عید کے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے گاؤں کے نوجوان، گاؤں کے تمام لوگوں اور پورے امت مسلمہ کے لیے عید مبارک، عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نوجوان ہمارے، جو جیسا آپ نے سوال کیا نوجوانوں کے تعلق سے، تو نوجوان گاؤں کے مستقبل ہوتے ہیں۔ بے شک، اگر نوجوان کے اندر کسی بھی چیز کا، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، کوئی جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کو بڑے آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ بے شک، اور الحمدللہ ہم نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے کئی جگہوں پر دیکھا بھی کہ جہاں بھی جس کام کو لے کر کے، چاہے وہ مکتب کا نظام ہو، چاہے مسجد کا نظام ہو، یا مسجد کو شہید کر کے اس کو تعمیر کرنے کا معاملہ ہو، جب ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، بڑوں کے ذریعہ ان کے اندر ترغیبی بات ہوئی، تو الحمدللہ انہوں نے جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کام کو بڑے آسانی سے پورا کیا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو اس طرف جوڑا جائے، ان کا رجحان، ان کا ذہن دینی بنایا جائے، دین سے جوڑا جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ جو کہا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں۔ واقعتاً جو کہتے ہیں کہ انسان جب جاگ جائے تبھی سویرا ہے، لیکن نہیں؟ تو ماشاءاللہ نوجوان ہو کر کے، نوجوان کے لیڈر گویا کی ہیں، اور نوجوانوں کو جو انہوں نے لیڈ کیا، تو نوجوانوں کو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے فراہم کی۔ اور ہمارے اس محفل میں ماشاءاللہ ایک صاحب اور تشریف فرما ہے، تو ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اس سے محفل میں۔ تو حفیظ جان صاحب ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی خوش الہان آواز کے قاری ہیں، اور نعت اور قرآن ماشاءاللہ ایک نمبر کا ہے، اور دین فکر بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو واقعتاً کرنا کیا چاہیے؟ جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا ابھی کہ نوجوان اس دیش کے، اس طرح سے ہمارے گاؤں کے مستقبل ہوتے ہیں، ان کے اندر دین کا جذبہ دلایا جائے تاکہ وہ کام کریں، یہی ہے اس بڑی بات ہے۔ اور کیا آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے؟ میں بھی کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، اور کچھ حد تک کوشش کرتا ہوں کام کر لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چھوٹی موٹی کچھ کام کر پاتے ہیں اللہ قبول کرے۔
اور آگے بھی آئندہ جو ہے حفیظ اللہ صاحب کیا کیوں کام نہیں ہو پاتا ہے؟ نوجوان چاہتے بھی ہیں لیکن کام کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ اصل میں جیسے کوئی رہبر ہو جو لوگوں کو جوڑ کر کے چلے تو پھر کام ہو پاتا ہے. اب ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، کوئی رہبر نہیں ہے. وقتی طور پر عارضی طور پر کسی نے فکر لی اور پھر اس کے بعد میں ختم ہو گیا. اب کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ ایک رہبر ہو اور نوجوانوں کو جوڑے، انہیں دینی فکر دلائے اور ان کے سامنے کچھ واقعات، کچھ باتیں دوسری جگہوں کی کارگزاریاں پیش کرے تو پھر انشاءاللہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور وہ کام کریں گے. صحیح بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی. اس زمانے میں دیکھا جائے تو اخلاص کی کمی ہے جہاں تک لگتا ہے، اور لوگ اہلیت جس کے اندر ہے اس کو وہ کام سپرد نہیں کرتے ہیں. اور یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آخر زمانے میں نہ اہلوں کو لوگ خود وہ بیٹھے رہیں گے یا نہ اہل چاہیں گے کہ میں بنوں، یا نہ اہل ہٹنے کی کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نہ اہل ذمہ دار رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو نہ اہل ہے وہ کام کرنے کا اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے تو کہاں سے کام ہو پائے گا. تو اکثر اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں درست کیسے ہو پائیں گی؟ مطلب کیا طریقہ، کوئی طریقہ آپ کے سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے ماشاء اللہ شمشاد بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں درست کیسے ہوں گی، ساری چیزیں صحیح کیسے ہوں؟ ابھی تو ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ تجربات کی وجہ سے بتا سکتے ہیں کہ جیسے پڑھے لکھے لوگ جب اس میں آگے آئیں گے اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی باتیں ماننا چالو کریں گے، بہت بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات. تو پھر ان کے سسٹم سے جب چلیں گے، سسٹم بنائیں گے وہ لوگ، اس کے سسٹم سے پیچھے پیچھے چلیں گے اور سپورٹ کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں پورے گاؤں کا ایک گھر سے اگر بھلائی شروع ہوگی تو پورے گاؤں پورے شہر کو پھر سے اس کو کافی آگے تک لے کے جایا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات حضرت نے کہا حفیظ اللہ صاحب کہ ماشاء اللہ کی جو ہے پڑھے لکھے والے لوگ آگے ہیں. یہ کہ ہوتا ایسا اکثر ہے کہ جو غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں، انہیں کی بات ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن ان کی سن کر کے بات ہم اپنی منوانے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہم خود لیڈر قوم کا رہنما سمجھیں، ہے کہ نہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے. بالکل. اور الحمدللہ ہمارے اس گاؤں میں کافی تعداد میں حفاظ کرام، علماء کرام اور یہاں تک کہ مفتیان کرام بھی موجود ہیں، مگر اب وہی سارے لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں اور دینی فکر گاؤں کی مسجد مکتب کو لے کر کے نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو جوڑنا نہیں ہو پا رہا اور کام نہیں ہو پا رہا. ہمیں تو ایسا لگتا ہے گاؤں کے حالات کا جائزہ لے کر کے، یا اور جگہوں میں بھی شاید ایسے ہی ہوگا کہ دیکھ لیجیے علماء شروع سے ہی ایکٹیو متحرک رہے ہوتے، کیونکہ شروع سے نہیں علماء اس بیچ ہیں تو اگلے والے لوگوں کے لیے بھی شاید راستہ کھلا رہتا. میرے نظر میں تو یہ لگ رہی ہے، آپ لوگ کیا اس پر کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، بہت حد تک یہ بات ہے، مگر اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ بہت سارے گاؤں میں جہاں پر علماء کرام موجود ہیں اور وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ کچھ حد تک یہ فکر کرتے ہیں کسی گاؤں ہی سے کسی ایک کو ناظم بنا دیا یا ذمہ دار بنا کر کے کوئی جو حافظ عالم ہو کہیں سے جڑا ہو اس کے اعتبار سے اس کے مشورے سے کام کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے ماشاءاللہ. بقیہ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے کام رکتا نہیں. اور ہمارے یہاں یہ کمزوری ہے کہ چاہے ہم حافظ ہوں نہ ہوں، ہم کہیں سے جڑے ہوں نہ جڑے ہوں، مگر ساری ذمہ داری ہم ہی دیکھیں گے، اس لیے کام نہیں ہو پا رہا ہے. اگر وہ خود نہیں کرتے ہیں، کسی ایک کو آگے بڑھائیں گاؤں کے حافظ عالم کو، یا باہر کسی لا کر کسی کو لے آئیں اور اس کو پوری ذمہ داری دے دیں تو انشاءاللہ کام بڑھ سکتا ہے. بقیہ لوگوں کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے کام رکے گا نہیں. بہت اچھی آپ نے بات بتائی. یہی چیز ہے کہ اگر ہمارے پیش نظر دین کا فائدہ ہو، قوم کا فائدہ ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک تعصب رہتا ہے کہ یہ بندہ کرے گا تو اس کا نام ہوگا. یہ بیماری بہت بڑی امت میں جو ہے شرائط کر رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے نا. لیکن اب یہ سوچے آدمی بندہ کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، بس دین کا کام ہونا چاہیے، اس کے ذریعے دین کا فائدہ ہو رہا ہے، قوم کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہی بندہ قابل ہے، یہی بندہ لائق ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو، عوام کو، سارے لوگوں کو، ذمہ داروں کو ایسی ذہنیت بنانے کی ضرورت ہے، ایسی نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہم سب کے بزرگ ہیں اور ہم لوگ کے رہنما بھی کہہ لیجیے، تجربہ کار بھی کہہ لیجیے، ہمارے بڑے بھائی کی بھی ہیں سمجھ لیجیے ہم سب کے. تو شبیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم آپ سے بھی کچھ تجربات جاننا چاہیں گے، کچھ اپنے تجربات پر روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے گاؤں کے حالات، مکتب کے حالات، تعلیم کے حالات، یا کیا آپ نے دیکھا گاؤں میں رہ کر کے؟ دیکھا تو بہت کچھ، لیکن میں بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے آدمی جب ذمہ داری لے لے گا تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ کیا ذمہ داری ہے. جیسے میں گھوم رہا تھا، کام کر رہا تھا، کوئی مطلب نہیں تھا،
लेकिन धीरे धीरे मस्जिद में आना जब चालू कर दिया तो मैं फजाइल अमाल सुनना चालू कर दिया, उसी अमल करना चालू कर दिया कि मतलब क्या है दीन, मतलब क्या अच्छाई है क्या बुराई है। उसके तहत मैं 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। इसी तरह से सब लोग अगर फिक्रमंद करने लगे तो कोई जरूरत नहीं किसी से कहने की, सही बात है, सब एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। खुद अपना अगर फिक्र हो और जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी अगर आप हमको कुछ कह रहे हो तो हमको सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा कड़वी भी लग जाए तो हमको सब्र करना चाहिए। अगर सब्र है इंसान के अंदर तो कहीं वो जो है चूक सही नहीं बात, होती, सब कुछ दुरुस्त रहेगा। सब कुछ हमारा दुरुस्त रहेगा। लेकिन एक दूसरे से भागा जाता है, वही उसने चीज़। बोल दिया यार हाँ। हमको ऐसा बोल दिया, कुछ लोग मस्जिद ही छोड़ देते हैं। वही चीज़ है। अब अल्लाह के लिए आ रहे हैं तो कोई तो इस इंसान है बोलेगा, क्योंकि शैतान उसके पीछे मतलब लगा हुआ है। इस्लाम ऐसा चीज़ है कि वहाँ पे जो है बड़ाई अपना बयान करना ही नहीं चाहिए, उसमें जो है थोड़ा सा अपना नरम दिल से सबके साथ पेश आना चाहिए। अगर किसके साथ कैसा सलूक किया जाए कैसा नहीं किया जाए, मतलब अपने आप को छोटा साबित करो ना, सही बात अगला है। खुद तुमको समझ जाएगा कि क्या है हम क्या नहीं है। तो वहाँ पे जो है मस्जिद में बैठ करके एक दूसरे से ठीका टची हो जाती है, जबकि वहाँ पर फालतू बात नहीं करना हाँ, चाहिए। ये भी बहुत अहम बात आपने किया कि मतलब मस्जिद में फालतू बात बोलना जाहिर सी बात है, अवाम पर और गांव पर गलत असर पड़ेगा। वहाँ पे जाकर सिर्फ जिक्र तस्बीह आदमी को करना चाहिए। लेकिन ये कमियां हैं खुद हमारे मस्जिद में और दीगर जगहों में भी शायद ऐसा ही है कि मस्जिद में जाकर के हम इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। तो वाकतन ये अल्लाह से डरने की बात है कि मस्जिद में जाकर सिर्फ जिक्र तस्बीह में अगर रहा जाए तो इसका असर पूरे गाँव वालों में पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है, हैं? और हमारे दरमियान एक शख्सियत और बैठे हुए हैं, आपसे भी कुछ जानना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह बाहर एक बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, तो बाहर के क्या माहौल हैं, कुछ वो उस तजर्बात पर रोशनी डालिए। बाहर क्या, बाहर भी ऐसे ही हाल है की तरह गाँव की तरह ही है। हाँ, मतलब कोई निज़ाम नहीं है बन पा रहा है। मतलब तो निज़ाम बना होगा उधर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद है, मस्जिद में लोग पढ़ाते हैं, वही का निज़ाम दीनियात वाला चलता है। तो है, इदारे भी हैं वहाँ पे, लेकिन अब इदारे तो यही चीज़ है कि कोशिश से जो है अल्लाह ताला हालात को बदलते हैं, है कि नहीं। कोशिश से तो कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम ये सोचें यार कि कुछ लोग हैं नहीं चाहते हैं या अहल नहीं है, फिर भी जो कि नहीं हटना चाह रहे हैं और जो कि करने नहीं देंगे, तो ये मायूसी को कहा गया है कि मोमिन बंदा हो तो मायूस नहीं होता है। उनके होते हुए भी, नामुमकिन दिखते हुए भी कोशिश हमें करना है, कोशिश हमें करना है कि नहीं। जैसे जैसे छोटे पैमाने पर करना है शुरुआत। तो माशाल्लाह हमारे गांव का जो मकतब है तो ये फिक्र हो रही है कि जो कि भले ही नामुमकिन लग रहा है कौन चीज़ देखते हुए, लेकिन फिर भी कोशिश ये हो रही है, दिमाग में ये बातें चल रही है कि एक निज़ाम बने, एक उसूल बने और कुछ फीस भी लगाया जाए बच्चों को। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं। इसको लाजमी ही लगाना चाहिए। जब हम जिस जगह अपने, जो हम इस वक्त हमारे जहन में बात बस बैठ चुकी है कि सबसे कीमती चीज़ हमारा रुपया पैसा ही है। जब हमारा रुपया पैसा किसी अपने बच्चे को खर्च करेंगे उसके इल्म के ऊपर, हमें उसकी अहमियत मालूम होगी। बच्चा हमारा स्कूल गया, उस्ताद साहब वहाँ उसको क्या पढ़ाए, क्या सबक दिए, जब घर आएगा तो हम चेक करेंगे। जब वैसे मुफ्त में बच्चा सुबह जा रहा, शाम को चला आ रहा घर, सुबह मदरसा जा रहा, दोपहर को घर चला आ रहा है, ना घर वाले देख रहे हैं हाफिज साहब क्या पढ़ाए, और वहाँ जा रहे हैं। तो जब हम रुपया पैसा खर्च करेंगे तो हाफिज साहब ने क्या सबक दिया, हम घर आके चेक करेंगे। बच्चा हमारा नहीं पढ़ रहा, हाफिज साहब सबक नहीं दे रहे तो शिकायत करेंगे आगे जाकर, इतना नहीं करते हो। सही बात है। ये चीज़ निज़ाम कहीं ना कहीं अभी निज़ाम कहीं ना कहीं जो आज तक चलता है तो उसके पीछे पैसा का ही बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं। पैसा आप देंगे तो सारी चीज़ें मेंटेनेंस होगी पैसे से ही। अब पैसा नहीं रहता है तो अब कहाँ से कॉपी आए, कहाँ से रजिस्टर आए, और खुद पढ़ाने वालों का भी मेरे ख्याल से दिल, क्योंकि भाई ये चीज़ अल्लाह ताला ने ये पैसा इंसान की ज़रूरत रखा है और इस पर भी तरगीब दिया गया है कि इंसान रिस्क की भी तलाश में रहे। कुरान की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज के बाद ज़मीन पे निकल जाइए, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, और फिर अल्लाह के फज़ल तलाश करिए, रिस्क तलाश करिए। तो ये चीज़ जो है कि आवाम को भी सोचना चाहिए कि इसके निज़ाम से चलना वाक़तन जो है इस ज़माने में आसानी भी है, और जो कि ख्याल वाक़तन इमामों का, मुदर्रिसीन का ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें लापरवाही क्यों हो जाती है हाफिज़ जी, क्यों आवाम नहीं सोचती है ये बात। आवाम के अंदर कुछ नाकदरी उनकी जाहिलियत की वजह से है और कुछ हमारी कमज़ोरी है। जैसे हम हाफिज़ आलिम बने और हाफिज़ आलिम जो गांव के अंदर रहते हैं उनके अखलाक खुद इतने बुरे होते हैं कि वो अपने इल्म की कदर खुद नहीं करते हैं।
اور جب آدمی خود اپنے علم کی قدر نہ کرے، اپنے آپ کو نہ پہچانے، تو دوسرا کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا ہے، اس کی قدر نہیں کرے گا۔ پہلی کمزوری تو یہ ہے، اور دوسری کمزوری عوام کی جاہلیت کی وجہ سے ہے کہ اگر وہ اپنی قدر کرے نہ کرے، ہم کو تو اس کی قدر کرنا اس کے علم کی بنیاد پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ آپ جو ہے 4 چیزوں میں سے کوئی چیز بنو، 5ویں قسم کے مت بننا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ ان 4 میں سے یہ بھی ہے کہ عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم سننے والے بنو، یا علم سے محبت کرنے والے بنو۔ تو اگر عوام کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ ہم کو علم سے، علم والوں سے محبت کرنی ہے، تو حفاظ سے، علماء کرام سے محبت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کے اخلاق چاہے جیسے ہوں، اور جب قدر کریں گے تو انشاءاللہ ان سے نفع حاصل ہوگا، گاؤں کو بھی اور عوام کو بھی۔ چلیے ماشاءاللہ، اب اس موضوع کے آخری سوال اور آخری بات کے بعد یہ موضوع ختم کرتے ہیں۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ مکتب کا نظام بڑھیا ہو جائے، ہمارے گاؤں میں نہیں بلکہ جگہ جگہ، کیونکہ ہر جگہ مکاتب کے حال بہت ہی خراب ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ چیز کیا ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے؟ 1 منٹ آپ سب کے لیے ٹائم ہے، 1 منٹ میں جواب دے دیں۔ ممکن ہر چیز ہے، اگر کوشش فکر جاری رہے، اللہ سے روئے دھوئیں، تو انشاءاللہ ہر چیز ممکن ہو جائے گا۔ جیسے گھر کے لوگ جو ہے، اگر کوئی لڑکا ہے تو لڑکے کی اہمیت رکھتا ہے، باپ ہے تو باپ کی، بھائی ہے تو بھائی کی، یعنی کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے باپ نہیں کہلواتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گاؤں کے عہدے داران ہیں وہ جس لائق ہیں، جس قابل ہیں، اسی اعتبار سے وہ ذمہ داری کو سنبھالیں تو انشاءاللہ نظام قابو میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ حافظ جی، آپ بھی 1 منٹ کے اندر روشنی ڈالیں، یہ کیسے، کیا یہ جو ہم سوچے ہیں نظام بڑھیا ہر جگہ کا مکاتب کا، کیا یہ ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، آدمی اگر کوشش کرے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ انسان اگر کوشش کرے تو ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے۔ لوگ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہم اپنے منزل کی طرف چلیں اور لوگوں سے مشورے کریں، جس طرح سے ہمارے یہاں جو عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، جس حساب سے صاحب نے فرمایا کہ جو آدمی جس لائق ہو اسی عہدے پہ رہے ہو، اور جو بھائی پڑھے لکھے ہیں ان کو آگے کریں، ان کو مشورے دیں، اس طریقے سے ہمارا نظام انشاءاللہ کریں۔ چلیے ماشاءاللہ جی، حضرت آپ بتائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کام ہم کو کرنا ہے، اس کو کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ مطلب ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے اس کو کرنے کے لیے، تو اس میں جتنے لوگ جٹ جائیں، جتنے لوگ جٹ جائیں بہتر ہے، اور جتنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے کچھ اپنے طرف سے اس میں جو ہے منتھلی دیا کریں، دینے کے بعد اس میں سے 2-4 لوگ کو یہ کر دیا جائے کہ اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، سب لوگ نہ ذمہ دار بنے، مطلب حساب کاپی رجسٹر مینٹین کر لیں، آپ مہینے میں بتا دیا جائے کہ مطلب ہاں اتنا خرچ ہو رہا ہے، اتنا کیا ہو رہا ہے، جب پیسہ رہے گا تو سب کچھ ممکن ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، ساری چیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ کریے اپنا جو ہے، جب ڈوبتے جا رہے ہیں تو کچھ چیز پر بچوں پہ لگائیے، جیسے جو لگانے کے لائق ہو اسی حساب سے اس کو لگائیے، انہیں بھی بیچارہ ایک دم غریب ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، اور جو نہیں جیسے روزانہ 1 روپیہ آدمی سمجھ لیں تو مہینے کا 30 روپیہ اور 1 روپیہ کا آپ کیا کر سکتا ہے؟ عادت کا بچہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک دم بالکل جو غریب ہو تو بھی ان کے لیے فری ہو، وہی چیز ہے۔ کرنا کہہ رہے ہیں، لیکن جو دینے کے لائق ہو تو ضرور دیں، دیں وہ اور بلکہ جو زیادہ دینے کے لائق ہو وہ زیادہ دیں، زیادہ دیں، ہے کہ نہیں؟ تاکہ جو زیادہ دے رہے ہیں ان کا جو نہیں دے رہے ہیں کور ہو اس سے جائے۔ جو ہے فکر بھی ہوگی، مطلب پیسہ دے رہے ہیں تو ہم پڑھائیں گے، بڑھیا سے بڑھیا عالم آئے، مطلب مولانا آئے، حافظ آئے، مطلب ماسٹر بھی ہو جائے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے ہمیں کے حساب سے۔ تو یہ چیز کرنا پڑے گا، صحیح بات ہے، بچوں کو اچھی تعلیم چاہتے ہیں تو کچھ پیسہ بھی نکالنا پڑے گا اور ایسے نظام بنانا پڑے گا۔ جی حضرت آپ بتائیں، ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے ساری چیزیں قابو پانا؟ جی ممکن تو دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دم سے مطلب محنت سے اور دل سے لگنا پڑے گا، صحیح بات ہے، محنت اور دل سے لگنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دن بات کر کے، ایسے جیسے اب ہم لوگ سب آپس میں بات کر رہے ہیں، ایسے بات کر کے پھر اپنے اپنے گھر پہ جا کے سو جائیں اور ان سب باتوں سے ہٹ جائیں، پھر وہ سوچیں کہ آج کا ایک دن کا ویڈیو فیلڈ میں روزانہ کام ہے کرنے کا، کرنے کا مطلب کہ اس کے پیچھے لگیں اور کریں، اور جو قابل نہیں ہے، جو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، وہ جو پد پہ ہیں ان کو چھوڑیں اور اپنے سے جو ان کو آگے بڑھائیں۔ بہت جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب ان کے بس سے باہر کام نہیں کر پاتے ہیں، مطلب بس سے باہر رہتا ہے، تو اپنے سے جو نوجوانوں کو اور جو جانکار رہتے ہیں اس معاملے میں ان کو آگے بڑھاتے ہیں کہ
खुद मतलब दे देते हैं कि मतलब अरे मौलाना जाहिर सी बात है, कोई भी खिलाड़ी हो, जब वो उसको खेलते रिटायर्ड होना है। इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि वो एक मेडल जीत कर ही लेकर आता है। तो इसे समझ लीजिए, जब नीचे से हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करते करते जाएंगे, उसके बाद जब मेडल जीत लिए, हम रिटायर होके दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि दूसरा तीसरा आएगा, क्या है ही ना। दूसरा तीसरा आएगा न करे जब तक खबर भी न चले जाए। ये मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो है खुराफात। लेकिन बहरहाल आप लोग कोशिश करिए तो हम लोग आपके साथ में हैं। आप एक दो जुमला फरमा करके जो है कि इससे मौजू को खत्म किया जाए। क्या जब जो कहें सब अच्छी बात है। मुत्तफिक हैं आप। चलिए तो माशाल्लाह इस टॉपिक पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई और आप लोगों के तजर्बात भी सामने आ गए, जो है कि कौम की फिक्र भी सामने आ गई और वाक़तन ये फिक्र सारे लोगों में होना चाहिए। कोई बात करता है या किया जाता है तो किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं, बल्कि ये है कि भाई कौम का भला हो, कौम का भला, कौम के बच्चों का और भला हो। एक जैसे कहने का मतलब ये है कि एक 20-25 साल के बाद जो जनरेशन आए मुस्लिमों में, वो कम से कम स्टेशन पे जाके ये ना खड़ा होकर के पूछे कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी, ये गाड़ी कहाँ जाएगी। इतना ही सीखना कम से कम उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, मतलब इस लायक बना देना उनको, होशियार वो चालाक। स्टेशन पे खड़ा होकर न पूछे कि गाड़ी कहाँ जाएगी। इसीलिए मकाते में अंग्रेजी को भी डालना जरूरी है। अब देख लीजिए केरला अगर आप जाएं तो ट्रेनों में टीटी जो आते हैं वो अंग्रेजी ही बोलते हैं, ठीक है। अब टिकट निकालने के लिए कहेंगे तो अब सब क्या इधर उधर सारे नजर आएंगे दिन में आपको। तो फिर इंडिया ये जो कि आजकल अमेरिका बनते जा रहा है धीरे धीरे, तो उस लायक उस नॉलेजेबल हम लोग को होना जरूरी है तमाम चीज़ें। क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता है वो पहिए बहुत पीछे छूट जाता है। सही बात, समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अपने आप को चेंज भी करना समय के साथ। अपडेट अपने आप को करते रहिए, जो अपडेट अपने आप को नहीं करता है वो खत्म हो जाता है। कंपनियां नोकिया की तरह। तो इसलिए हम लोग जो कि अपने आप को भी हम लोगों ने अपडेट नहीं किया। ये भी सुने होंगे आप जब हम लोग बच्चे थे। तो मिसालें बहुत हैं हम लोगों के सामने, मिसालें बहुत है, तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब होशियार कौम वही है जो इन मिसालों से जागे सीखे और अपनी सीखे। गलतियों से भी सीखे। हाँ, अपने गलतियों से भी सीखें। तो माशाल्लाह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सी बातें हुई, बहुत तजर्बात सामने आए और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह। तो ये कौम जो है कि भी अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। आज देख लीजिए दुनिया अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करती है इस तरीके से बैठ करके, और हर तरह से फ़ायदा उनको हो रहा है, लेकिन ये कौम सलाहियत होते हुए भी अपनी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो सलाहियत को भी माशाल्लाह हम इस तरीके से वो है कि पैगाम दे रहे हैं, सलाहियत को हम लोग इस तरीके से अपना यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आप सभी का शुक्रिया और अल्लाह तबारक व तआला जो कि इन तमाम बातों पर पूरे मुसलमानों को, सारे लोगों को और फिक्र करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, इस महफिल की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।